آج میں دو اہم ٹاپکس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ کیا نفسیاتی مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا نفسیاتی مسائل اگر ایک دفعہ ہو جائیں تو ان کا علاج ممکن ہے یا ان کا علاج نہیں ہو پاتا، ساری عمر دوائیاں استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ جہاں تک نفسیاتی مسائل کا تعلق ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں روز بروز نفسیاتی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے، اس لیے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں نفسیاتی مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسانی زندگی بہت تیز ہو گئی ہے اور انسان ابھی ارتقائی طور پہ انسان نے اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ اس تیزی کا مقابلہ کر سکے، جس کی وجہ سے ہمارے نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، ضرورتیں ہماری روز بروز بڑھتی جاتی ہیں، ہر سال ہمیں کوئی نئی چیز چاہیے، اور جو ہمارا کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہر سال ہمیں کوئی نئے کھلونے ہمارے سامنے رکھے جائیں، نئے ماڈل کی گاڑیاں، موبائل فون، گیجٹس اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہر سال ہمارے سامنے نئی رکھی جاتی ہیں، اور پھر ان گیجٹس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں فائنینشیل قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، فزیکل، سوشل، مینٹل انرجی اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے ان نئی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے کہ ہم ریٹ ریس کا حصہ ہیں اور ہمیں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم بھی جو ہیں اس قابل ہیں، یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، بلکہ بہت دفعہ تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے تو میں ان سے بہتر ہوں۔ اب اس خواہش کی تکمیل کے لیے پھر ہمیں بہت زیادہ انرجی، مختلف جو ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور وہ عموماً ناکافی ہوتے ہیں، اس وجہ سے پھر ہم نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا نفسیاتی مسائل جب سٹارٹ ہو جائیں تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو سائنس نے اس حوالے سے کافی ترقی کی ہے اور بہت سارے نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک نہیں تو ایسی دوائیاں ہیں جن کے ذریعے ان کو مینٹین کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوائیاں کھاتے رہتے ہیں اور مریض ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو عام بیماریوں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں انگزائٹی بہت عام ہے اور ڈپریشن بہت عام ہے، تو ڈپریشن اور انگزائٹی کے حوالے سے اکثر لوگوں کو جب یہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ اپریہنسو ہوتے ہیں کہ کیا اس کا علاج ممکن ہے۔ اس کے پیچھے سائنٹیفک ڈیٹا موجود ہے ہمارے پاس، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انگزائٹی یا ڈپریشن جو ہے وہ ٹھیک سے، میرا مطلب یہ، اس میں ہم ریمیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں ٹیکنیکلی، کہ ریمیشن ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو ریمیشن اس وجہ سے، جیسے کہ انگزائٹی کا میں کہوں گا تو انگزائٹی ایک قدرتی امر ہے، ہم سب، میں بھی اینکشس ہوتا رہتا ہوں، سب لوگ ہوتے رہتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ بالکل زیرو پہ وہ چلی جائے، مگر اس کی جو سگنیفیکنس ہے، یعنی وہ جو آپ کو متاثر کرتی ہے آپ کی زندگی کو، اس میں کافی کمی آ جاتی ہے اور زندگی کے معاملات کو پھر وہ متاثر نہیں کرتی، اور ذہنی طور پہ آپ مینٹل سٹریس کا انگزائٹی کی وجہ سے شکار نہیں ہوتے۔ تو اس میں جو ہارورڈ کی بہت امپورٹنٹ اسٹڈی ہے اس کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا، جس کو کہ بہت آتھینٹک اسٹڈی سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ 12 سال کے دوران یہ پہ اسٹڈی ہوئی، یعنی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کو اگر انگزائٹی ہوئی ہے تو، اور وہ ٹھیک ہوئے ہیں، تو 12 سال کے دوران ان کی انگزائٹی کیا دوبارہ فلیئر اپ ہوئی ہے، کیا دوبارہ ان کو اس طرح کی کیفیات کا سامنا کرنا پڑا ہے، بار بار کرنا پڑا ہے، یا کیا ہوا۔ تو براؤن انگزائٹی ریسرچ، ہارورڈ کا جیسے کہ میں نے نام لیا یونیورسٹی کا، اس کے ریسرچ کے مطابق دیکھا گیا ہے کہ جیسے کہ انگزائٹی مختلف سمٹمز ہوتے ہیں، تو جو پینک اٹیک ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو 77% ریمیشن ملا ہے، سوشل انگزائٹی میں 40% لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل کوماربیڈیٹی USA نے جو اسٹڈی کی، وہ بھی ایک کافی اتھینٹک اسٹڈی ہے، اس کے مطابق 50 سے 60% لوگ جو ہیں وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں، اور پینک اٹیک میں اگر سویئر کیسز ہیں اور ان سب کو شامل کیا جائے اور جہاں پہ کہ میڈیکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو ریمیشن ریٹس ہیں وہ 80% تک ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کون سی ٹریٹمنٹ، ظاہر ہے کہ سائیکو تھراپی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکیشن بھی ہے جو کہ سائیکیٹرسٹ کرتے ہیں، دونوں میں سے کون سی زیادہ ایفیکٹو رہے گی؟ اور انگزائٹی ڈپریشن کے علاوہ ہمارے ہاں جو ہے وہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے کیسز ہوتے ہیں اور OCD کے کیسز ہوتے ہیں، تو اگر دیکھا جائے کہ اس میں کون سی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایفیکٹو ہے، تو یہاں پہ ایک بات امپورٹنٹ ہے جو کہ اکثر میں ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اسپیکٹرم پہ کہ جو کیفیت ہے اس کی شدت کتنی ہے۔ اگر عام درمیانے درجے کی ہے تو اس میں پھر
میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی انگزائٹی ڈپریشن، بلکہ میڈیکیشن سے اس کی جو سمٹمز ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اور دنیا بھر میں آپ کو کافی اتھینٹک اسٹڈیز ملیں گی جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ سائیکو تھراپی کا ہی سہارا لیں، اس کے لیے میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سویئر کیسز میں پھر میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی مائلڈ ٹو ماڈریٹ جو کیسز ہوتے ہیں اس میں میڈیکیشن کا استعمال نہیں کرنی چاہیے، سویئر کیسز میں میڈیکیشن کی طرف جانا چاہیے۔ مگر ایک عام شخص کو کیا پتہ کہ میری انگزائٹی کی نوعیت عام، درمیانی درجے کی یا شدید قسم کی ہے، تو اس کا ایک سمپل سا فارمولہ ہے۔ اگر ایک شخص کو انگزائٹی ہو رہی ہے یا ڈپریشن ہو رہی ہے، اس کی علامات ہیں، مگر وہ اس کی زندگی کے معاملات کو متاثر نہیں کر رہی، تھوڑا بہت متاثر کر رہی ہیں، مگر جنرلی وہ اپنے کام کر رہا ہے، اپنے ملازمت کر رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مائلڈ قسم کی اس کی انگزائٹی یا ڈپریشن ہے۔ اگر اس کی انگزائٹی یا ڈپریشن اس کی زندگی کے معاملات کو افیکٹ کرنا شروع کرے، اس پہ برے اثرات ڈالنا شروع کرے، لوگوں کو پتہ نہ چلے مگر اس کو اندازہ ہو کہ میرے جو زندگی کے معاملات ہیں وہ اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ماڈریٹ لیول کی ہے انگزائٹی یا ڈپریشن۔ سویئر قسم کی ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی پہ بالکل نظر آنے والے برے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو بھی پتہ لگتا ہے، لوگوں کو بھی پتہ لگتا ہے، اس کی زندگی کے معاملات بری طرح ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس سے اپنا کام نہیں ہو پا رہا ہوتا، کوئی بھی چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، کاروبار کر رہے ہے یا ملازمت کر رہا ہے، تو یہ سارے کام اور سوشل لائف بھی اس کی بہت بری طرح ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سویئر قسم کی انگزائٹی یا ڈپریشن۔ اس میں میڈیکیشن، اور اگر میڈیکیشن یا دوائیوں کے ساتھ ساتھ اس کو سائیکو تھراپی ضروری ہوتی ہے اس شخص کے لیے، جب وہ سائیکو تھراپی اس کے ساتھ شروع کر لیتا ہے تو ایک تو رزلٹ بہت اچھے آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کو آہستہ آہستہ میڈیکیشن چھوڑنے میں آسانی ہوتی ہے، جبکہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیسز میں جو ہے وہ سائیکو تھراپی ہی ایفیکٹو ہوتی ہے۔ تو میں آخر میں ریپیٹ کروں گا کہ یہ خیال بالکل غلط ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نفسیاتی مسائل شروع ہو گئے کو ان کے ساتھ جینا پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ کچھ ایسی ہیں کہ جن کے لیے آپ کو مستقل جو ہے وہ دوائیوں کی ضرورت ہوگی۔ اچھا، جو میں نے اسٹڈیز آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہیں تو اس میں یہ بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر 60-70% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو باقی 20-30% لوگ جو ہیں ان کو تو ساری عمر سائیکو تھراپی یا میڈیسن کا سہارا لینا پڑے گا، وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو پاتے؟ تو نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ بہت پیچیدہ قسم کے ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے ویریبلز ہوتے ہیں، اس شخص کی زندگی کے حالات ہیں، اس کے پرابلم کی نوعیت ہے، اس کی سوشل لائف ہے، فائنینشیل میٹرز ہیں، اور بے شمار ایسے فیکٹر ہوتے ہیں جو اس کی نفسیاتی بناوٹ پہ برا اثر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے لیے ان سے سمجھوتہ کرنا اور جو سائیکو تھراپی ہوتی ہے اس کو ایفیکٹولی اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ میرا اپنا جو بلیف ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایفیکٹو سائیکو تھراپی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ شخص جو ہے اس کے اندر موٹیویشن ہے اور وہ اپنی کیفیت پہ قابو پانا چاہتا ہے، تو سائیکو تھراپی کے ذریعے مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیسز میں ڈپریشن، انگزائٹی، OCD، اس کے علاوہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، ان تمام سے صرف سائیکو تھراپی کے ذریعے وہ شخص جو ہے وہ مکمل طور پر کامیابی سے ریکوری ہو سکتی ہے اس کی۔